غور و فکر کرتے ہیں تو انہوں نے رب مل جاتا ہے، انہوں نے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک ہی وہ ہستی آ جی اس نظام کائنات نو چلا رہی ہے۔ یہی دسنا مقصود ہے اس آیت میں۔ وہ چونکہ پچھلی آیت جی سی اللہ تعالیٰ نے گل کہی کہ تہاڈا معبود ایک ہی معبود ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، ایک ہی معبود ہے یعنی ایک ہی خدا ہے، تے اس رحمان الرحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ یعنی کہ اس کے اندر کل ہی ایک گل ذکر کیتا سی، ایک گل تو یہ آ گئی کہ پوری کائنات دا مالک خالق اور صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہی پروردگار ہے، پالن والا ہے۔ تے جس وقت وہی خالق یا وہی مالک یا پوری کائنات دا، او دے ذرے ذرے دا، او دی جتنی مخلوقات ہے او دا، تے پھر وہی لائق ہے کہ وہی عبادت کی جائے۔ وَإِلَٰهٌ واحد، وہ واحد ہے، وہ واحد ہے، وہی کلا ہے جدی عبادت کی جا سکتی ہے۔ تے عبادت دا مفہوم عبادت ہی پیچھے پڑھ کے ہیں کہ بات کہندے کنوں ہے۔ اگے اللہ نے فرمایا ایسے دو چیزاں دی دلیل دیتی، اے نفی دی شرک دی بھی نفی ہوئی اس کے اندر کہ جدو اللہ نے کیا کہ وہ واحد یا جدی عبادت کی جائے، تے اس تو علاوہ کوئی دنیا دے اندر ایسا نہیں کہ جدی عبادت کی جا سکتی ہے، جنہوں معبود تسلیم کیتا جا سکتا ہے۔ اتنی شرک کی نفی بھی ہوئی۔ آگے اللہ نے فرمایا اس رحمان الرحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ بڑی واضح گل آ گئی کہ یعنی کہ وہ صرف حکم ہی نہیں دینا کہ بے تانوں حکم دے کے تے تانوں کسے ڈراندا ہے، یا اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحیم ہے، بڑی وہ رحمت ہے جڑی انہوں واحد مانتے نے، احد مانتے نے، کائنات دا واحد خالق مانتے نے، تے پھر انہوں واحد معبود مانتے ہیں۔ یہ اتنے ہی کل بھی گل کی جب کفر دے اتنے گل کی سی کہ کفر دے والے نہ کہ کفر کہندے کنوں آ، کہ اس دے اندر کفر دے اندر یہ بھی سی کہ یہود و نصارا اللہ تبارک تعالیٰ دے نال نال انہوں نے عزیر علیہ السلام نو، یہودیاں نے عیسیٰ علیہ السلام، عیسائیاں نے، نصرانیاں نے بیٹا بنا لیا۔ گویا کہ اللہ رب العزت نال انہوں نے شریک کار ایک نو تیار کر لیا کہ یہ ذریعے بھی تو معاملات چلتے ہیں، میرا ذریعے انہوں کا بیٹا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری چیزاں وہ مد نظر کوئی یہود و نصارا دے والے نال یہ چلتی چلتی آیت تک پہنچی کہ پہلے تو انہوں نے نبوت کا انکار کیتا، انہوں نے حق چھپایا۔ پتہ ہوتا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہی نے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تو انکار تو بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اتنے وعدہ آئیاں، لعنت بھیجی، سارا کچھ آیا، اور اس تو بعد آج اللہ تبارک تعالیٰ سانوں دستے پے نے کہ انہوں نے یہی نہیں کیتا کہ نبوت کا انکار کیتا ہے، اور انہوں نے اس تو علاوہ آگے چل کے انہیں میرے نال بھی اللہ تبارک تعالیٰ دے نال بھی شریک کار ٹھہرا دیتے ہیں۔ مشرکین تے کئی خدا بنا کے بیٹھے ہوئے سن نا جی، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، انہیں دے اندر آیا کہ بھی اگر تے کہنوں نہیں سمجھ آندی اس گل دی جو وحدہ لا شریک ہے، تو پھر غور کرو ہاں ذرا، اگر عقل رکھتے ہو جی عقل رکھتے ذرا غور کرو نا ذرا۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہیم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسانوں کے نفع کی چیزیں دیے ہوئے دریا اور سمندر میں چلتی پھرتی ہیں۔ اچھا جی، ہونا جی گل آئی کہ آسمان اور زمین کی ساخت میں، یعنی اس سے ہونا ہی عقل والے جب غور ہی کرن گے نا، ہن تسی آسماناں دے اندر غور کرو ہاں ذرا تھوڑی دیر لی، یہ غور و فکر دی آیت ہے اور عقل والے واسطے، لہذا کیونکہ سانو یہ بار بار اپنا قرآن حکیم اس کے اندر عقل فکر غور اس کے اتنے جڑی نا اس کی دعوت دیتی جائے گی کہ تھی غور و فکر کرو۔ تے اج اسی چونکہ پہلی آیت اس کو اپنا سورہ بقرہ دے اندر پڑھتے پے ہیں کہ پوری دی پوری اللہ رب العزت دی الوحیت دے اتے اور ربوبیت دے اتے اور انہوں واحد معبود منن دے اتے جڑی ہے نا یہ دی پورے احاطہ کرتی پئی ہے اس ویلے، اور یہ نشانیاں نے عقل والوں واسطے کہ آسمان اور زمین کی ساخت میں۔ ہن جو تھوڑی دیر لیے اسی آسمان دے اوتے غور کریے، اے تسی دیکھو ذرا تھوڑا جا بغیر پلراں تو ایڈی وڈی چھت کھڑی ہے،
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਛੱਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰੇ, ਸਿਆਰੇ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਬ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਮਾਨ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆਸਮਾਨ और ਜ਼ਮੀਨ की ਸਾਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਇਹ ਚ ਕੀ ਨੇ, ਆ ਬੱਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨੀਲਾ ਨੀਲਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨੀਲਾ ਨੀਲਾ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਖਲਾ, ਖਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਸਤਾਦ मोहतरम, ਖਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਖਲਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਲਾ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਗੌਰ ਕਰੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਪੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜੀਪੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਗੋਇਆ ਕਿ ਖਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।